اس دوران میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے تک دنیا کی حالت بالکل خراب ہو گئی۔ انسان جانور بن گئے، حیوان بن گئے، درندے بن گئے۔ یہ دنیا اندھیری نگری میں چلی گئی۔ لوگ اپنے آپ کو بھول چکے تھے۔ دنیا کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ جانوروں میں اور انسانوں میں تمیز کرنا، فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بالخصوص خاص طور پر عرب کی جو وہ حالت تھی وہ بالکل بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس ملک میں آپ کو اتارا گیا، جس ملک میں آپ کو مبعوث کیا گیا، جو زمین آپ کے لیے منتخب کی گئی، اس کی حالت یہ تھی کہ وہاں انسان جانور سے بھی تجاوز کر چکے تھے، جانور سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ انسان بھول چکے تھے کہ ہماری حیثیت اور ہماری حالت کیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات میں ایسی جنگ چھڑتی تھی کہ پھر وہ سالوں سال تک چلتی رہتی تھی۔ زنا اور شراب کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ زنا ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ شراب پینا فخر کی بات سمجھتے تھے، جوا کھیلنا فخر کی بات سمجھتے تھے۔ جو جوا نہیں کھیلتا، جو شراب نہیں پیتا، جو زنا نہیں کرتا، معاشرے میں ان کو عیب سمجھتے تھے۔ اس آدمی کو چڑھاتے تھے، اس کو بیوقوف سمجھتے تھے، اس کو کم عقل سمجھتے تھے، اس کو بہت زیادہ گرا ہوا اور نیچ سمجھتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی عرب کی۔ فخر محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایک دوسرے کو نیچا سمجھنا، اپنے مال پر فخر کرنا، اپنے اولاد پر فخر کرنا، زمین جائیداد پر فخر کرنا، یہ ان کا کام اور شیوا بن گیا تھا۔ لوگ ایک خدا کو بھول چکے تھے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں معبود انہوں نے بنا رکھے تھے۔ ایک راستے کو بھول کر، اللہ کے ایک در کو چھوڑ کر انہوں نے کروڑوں در کو اپنا لیا تھا۔ بتوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ جیب میں پتھر رکھا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے اور پھر جیب میں رکھ دیا کرتے۔ چولہا جب جلاتے تھے، لوگ مٹیاں جمع کرتے، چولہا بناتے، اس میں کھانا پکاتے اور بعد میں اسی کے سامنے سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ مٹھائی کی مورتی، مٹھائی کا بت، مٹھائی کا خدا بناتے تھے اور اس کی پوجا کر کے، اس کے سامنے سجدہ کر کے بعد میں اسی کو کھا لیا کرتے تھے۔ اتنے معبود ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل تھا۔ بارش کے لیے الگ معبود، اولاد لینے کے لیے الگ معبود، رزق لینے کے لیے الگ معبود، اپنی پریشانی کا حل لینے کے لیے الگ خدا۔ ایسے ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں معبود انہوں نے بنا لیے تھے۔ بتوں کا ایک بھنڈار ان کے پاس تھا۔ ایک خدا کو بھول گئے تھے، ایک خدا کا راستہ وہ لوگ بھول گئے تھے۔ اور انسان وحشی درندے سے بھی زیادہ حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو عیب محسوس کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو معاشرے کا بدنما داغ سمجھتے تھے۔ جب تک اس بیٹی کو ذبح اور قتل نہیں کر دیا کرتے تھے، اس وقت تک وہ باپ چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، وہ ہمارے لیے پریشانی کی چیز، وہ ہمارے لیے لعنت اور ملامت کی چیز۔ لوگ کیا کہیں گے معاشرے کے اندر کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ یہ حالت ہو گئی تھی عرب کی۔ بچیاں پیدا ہوتی، بعض تو پیدا ہوتے ہی ان کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کچھ بڑا کر لیتے تھے، ایک گڈھا کھول لیتے تھے جنگل میں اور وہاں جا کر بچی کو گڈھے میں ڈھکیل دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ بچی پیدا ہونے کے کچھ دن کے بعد اپنے ہاتھ سے گلا کاٹ کر اس کو مار دیتے تھے۔ بعض عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں بچہ پیدا کرنے کے بعد کچھ دن تک اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے بعد، اس کو پالنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیا کرتی تھی۔ ایک عورت، ایک ماں، ایک بچی کو، ایک لڑکی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہی ہے۔
اپنے ہاتھ سے کاٹ رہی ہے، قتل کر رہی ہے، گردن کو کاٹ رہی ہے۔ یہ عرب کی حالت ہو گئی تھی۔ کوئی باپ جب تک اس بچی کو ختم نہیں کرتا اس وقت تک وہ گھر میں آرام نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کئی باپ نے جب وہ ایمان لے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور وہ لوگ ایمان لے آئے تو بعد میں جو واقعہ بتلایا، ایسا دردناک واقعہ بیٹیوں کو قتل کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان واقعات کو سنتے تو آپ کی آنکھ سے اس قدر آنسو جاری ہوتا تھا کہ روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ایک شخص نے اپنے زمانے جہالت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ایک بیٹی تھی، بڑی ننھی سی، بڑی پیاری سی، بڑی معصوم سی، بڑا اچھا بولتی تھی، بڑی محبت تھی ہم کو ان سے، لیکن چونکہ عرب کے اندر ایک ماحول تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی وہ باپ کے لیے لعنت اور ملامت کا سبب ہو گئی۔ لوگ اس کو اونچی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، لوگ اس کو گرا ہوا سمجھتے تھے، معاشرے کا ادنا آدمی سمجھتے تھے، معاشرے کا بالکل کمتر اور نکما وہ باپ سمجھا جاتا تھا۔ تو مجھے بھی جب بیٹی پیدا ہوئی بڑا افسوس ہوا، اور ہر وقت یہ فکر ہونے لگی، جس گلی میں میں جاتا تھا سر نیچے کر کے چلتا تھا، لوگ مجھے ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ مجھے ذرہ برابر بھی میری بیٹی کی وجہ سے عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب جب تک میں اپنی بیٹی کو قتل نہیں کر دوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری لاڈلی بیٹی، میری چہیتی بیٹی، مجھے اپنی بیٹی سے اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا، اور میری بیوی کو بھی اس قدر محبت تھی کہ ہر وقت اپنے سینے سے اس کو چمٹائے رکھتی تھی، ہر وقت اس سے محبت اور پیار کرتی تھی۔ لیکن میں کہیں کے لائق نہیں تھا۔ میں جب چار آدمی کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ بھی مجھے چڑھاتے تھے، وہ بھی مجھے بہت ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو میں نے فیصلہ کیا، ایک روز میں گھر گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو سنوار دو، اس کے بال اور چوٹی باندھ دو، اس کو خوشبو لگا دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ چنانچہ میری بیوی نے جب یہ کام کیے، میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی چلو کہیں دعوت میں جانا ہے، چھری اور رسی ہم نے لے لی اور اس بیٹی کو لے کر کے ہم نکل گئے جنگل کے اندر۔ میں نے جا کر کے ایک بہت زیادہ گہرائی میں ایک گڈھا کھودا، اور جب میں گڈھا کھود رہا تھا میری بیٹی بھی میری مدد کر رہی تھی۔ جب میں مٹی نکال رہا تھا میری بیٹی مٹی کو ہٹا رہی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی نکال کر کے بازو میں رکھ رہی تھی، میری مدد اور میرا ہیلپ کر رہی تھی۔ پوچھتی بھی تھی، ابا جان، پیارے ابا، اس گڈھے میں آپ کیا کریں گے؟ میرے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلتا تھا۔ جب گڈھا مکمل ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کی چوٹی کو پکڑا اور اس گڈھے میں ڈالنے لگا۔ اللہ اکبر، کیا حالات ہوں گے آپ غور کیجئے۔ ہم اور آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ہم سب کو بھی اولاد ہے۔ جس کے گھر میں خاص طور پر بیٹیاں ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ بیٹی کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹی جدا ہوتی ہے، جب گھر سے نکلتی ہے، جب رخصت ہم اس کو کرتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں، دل پر کیا گزرتی ہے کہ کاش میری بیٹی باہر نہ جاتی، کاش وہ گھر ہی میں رہتی، میری نور نظر لخت جگر، میرے دل کا ٹکڑا۔ جب رخصت کرتے وقت یہ حالت ہوتی ہے تو اس وقت کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات سنا رہے ہیں، اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر جب میں بیٹی کو ڈالنے لگا تو میری بیٹی پاؤں پکڑ کر رونے لگی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابو، آپ مجھے اس میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، پانی نہیں مانگوں گی، آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے بھوک لگے گی میں پڑوس میں چلی جاؤں گی، میں کہیں مانگ کر گزارا کر لوں گی، لیکن آپ کو پریشان نہیں کروں گی، آپ سے خرچ نہیں مانگوں گی، آپ کے پاس میں پیسہ نہیں مانگوں گی۔ اگر آپ کو پریشان کرتی ہوں میرے ابا جان مجھے معاف کر دے۔ پاؤں پکڑ کر چمٹ کر میری بیٹی رونے لگی۔ کیا عالم ہوگا۔ لیکن میرے سر پر بھوت سوار تھا، مجھے وہ ذلت یاد آ رہی تھی
جو عرب کے اندر مشہور تھی، جو عرب ہمیں رسوائی کی نظر سے دیکھتا تھا، جو لوگ مجھے بیٹی کی وجہ سے عزت نہیں دیتے تھے، مجھے ذلیل کرتے تھے، میرے ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی کچھ نہیں سنی اور میں نے اس کو اس گڈھے کے اندر ڈال دیا۔ جب میں گڈھے میں ڈالا اس وقت بھی میری بیٹی ہے میرے ابا، اے میرے ابا پکار رہی تھی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا اور اس کو بند کر کے ہموار کر کے میں گھر کو آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا، آپ کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ روایتوں میں لکھا ہے آپ اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، پسینہ آنسو جاری ہو گیا اور آپ کے سینے پر آنسو گرنے لگے۔ یہ تھی عرب کی حالت۔ یہ تھے وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شان سمجھتے تھے، ننگے ہو کر نہانا فخر کی بات سمجھتے تھے، اور میں نے کہا زنا کرنا تو وہ لوگ مردانگی اور فخر محسوس کرتے تھے، وہ لوگ اس چیز کو مردانگی سمجھتے تھے۔ جوا کھیلنا، جس کو جوا نہیں آتا تھا، جو جوا نہیں کھیلتا تھا، اس کو چڑھاتے تھے عرب کے لوگ، اس کو کم عقل سمجھتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے، یہ تو کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ جو شراب نہیں پیتا تھا اس کو مرد نہیں سمجھتے تھے، اس کو چڑھاتے تھے، تو عورت ہے، چوڑیاں پہن کے بھنگڑیاں ڈال کے گھر میں بیٹھ جا۔ یہ حالت تھی عرب کی۔ اگر کسی بکری نے کسی کے کھیت میں ذرا سا جا کر کے چر لیا، وہ لڑائی ایسی زبردست اور اتنی لمبی لڑائی کھینچتی تھی، 40 سال تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ دونوں خاندانوں کے لوگ، دونوں قبیلے کے لوگ، دونوں گروہ کے لوگ، ہزاروں ہزار لوگ اس لڑائی میں قتل ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے کسی کے کھیت میں جا کر کے چر لیا، تھوڑا سا چارہ کھا لیا، وہ بہت مشہور واقعہ ہے کتابوں کے اندر۔ اور اسی طرح ایک بکری نے بھی، اور اسی طرح کسی کے کنویں میں جا کر ایک جانور نے پانی پی لیا۔ یہ لڑائیاں اتنی طول پکڑ لی، اتنا لمبا پکڑ لیا، کتابوں میں لکھا ہے ایک روایت میں ہے 90 سال تک، ایک میں ہے 40 سال تک، کسی میں ہے 60 سال تک، اتنی لمبی لڑائیاں چلی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 70,000 لوگ ایک اونٹ کی لڑائی میں قتل ہوئے، دونوں خاندانوں کے لوگ۔ یہ عرب کی حالت تھی۔ اس وقت لوگ بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ جو وہ خدا بناتے تھے، جو معبود بناتے تھے، ان کی عقل دیکھیے، معبود کی عبادت بھی کر رہے ہیں، چلو مٹھائی کا بت بنا لیا، پوجا کر کے عبادت کر کے کھا لیا، پیٹ میں گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب وہ معبود کوئی کام نہیں کرتا تھا، جیسے ہم کو کوئی ضرورت ہے وہ نہیں دیا، تو اس معبود کو برا بھلا بھی کہا کرتے تھے، اس کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے، اس پر تھوک بھی دیا کرتے تھے۔ امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر ہے عرب کا، اس زمانے میں تھا۔ اس کے والد کو، اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب وہ جو معبود بنا رکھا تھا، جو خدا بنا رکھا تھا، اس نے نکالا اور کہا کہ میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ کیا میں بدلے میں اس کو قتل کروں؟ تو معبود تو بولتا نہیں ہے، پتھر کا ہے، لوہے کا ہے، یا پھر کسی بے جان چیز کا ہے جس کے اندر جان تو نہیں ہے۔ جب وہ نہیں بول رہا تھا تو اس نے پرچی میں کچھ بات لکھی، قتل کروں نہیں کروں، اور وہ پرچی اچھالی۔ ایک پرچی اٹھایا تو اس میں آیا کہ قتل مت کرو، بدلہ مت لو۔ اس کو غصہ آ گیا، میرے باپ کو اس نے مارا اور میں بدلہ نہ لوں۔ پھر دوسری پرچی اس نے اچھالا، دوسری پرچی اٹھایا، اس میں بھی یہی آیا کہ بدلہ مت لو۔ تیسری بار ایسا ہی کیا۔ تیسری بار میں اپنے اس معبود کو گالی دے کر کے اس پر خوب تھوک مارا اور کہا کہ اگر تیرا باپ میری جگہ پہ قتل ہوتا، اگر میری جگہ پہ تو ہوتا اور تیرے باپ کو کوئی قتل کرتا تو کیا کرتا؟ بس اس کو تھوک تھاک کر چھوڑ دیا۔ لوگوں کی حالت یہ بھی تھی، یعنی عقل دیکھیے، اللہ نے ان کی عقلوں پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی
اور جہاں سب سے زیادہ برائی تھی، جو برائیوں کا گڑھ تھا، جو بے حیائیوں کا گڑھ تھا، جو معاشرہ بالکل گہرے کھائی میں گر چکی تھی، جو معاشرہ گر چکا تھا اور جو لوگ جانور سے بھی بدتر بن چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نگاہ ڈال دی، اور اسی معاشرے میں، اسی زمین میں اللہ نے ایسے شخص کو پیدا کیا، ایسی ہستی کو پیدا کیا، ایسی ذات کو نکالا جو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین، تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں، جانوروں ہی کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے، درختوں کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں اس پورے دنیا جہان کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کسی شاعر نے بہترین نقشہ کھینچا ہے، عرب سے پہلے کی حالت کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اور آپ کی پیدائش کا بھی تذکرہ کیا۔ شاعر نے کہا، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں۔ ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر وہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ تو یہ تھی عرب کی حالت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر رحم کی نگاہ ڈال دی، کرم کی نگاہ ڈال دی، دنیا والوں پر رحم کیا، اور عبداللہ کے نور نظر کو، عبد المطلب کے نور نظر کو، عبداللہ کے لخت جگر کو، آمنہ کے لال کو، اور اللہ نے اپنے محبوب کو عرب کی اسی تپتی ہوئی صحرا میں، عرب کے اسی